کا، بدسلوکی کا تمہیں خدشہ ہو، بھائی تمہاری بیوی تمہاری باتیں نہیں مان رہی ہے، تمہاری اطاعت نہیں کر رہی ہے، فرمانبرداری نہیں کر رہی ہے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز فَعِزُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، بڑے پیار سے سمجھاؤ انہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ایسا فرمایا ہے، تقاریر سناؤ، دیکھو ہے نا میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، تو بیگم باتیں ماننی چاہیے، ہم لوگوں کو مل کر کے رہنا چاہیے، ایسا لڑے جھگڑیں گے تو پھر بچوں پر کیا اثر پڑے گا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے۔ فَعِزُوهُنَّ، پہلے اسٹیپ پر سختی نہیں، پہلے اسٹیپ پر پیار اور محبت سے بات کرنی ہے۔ آپ احادیث سناؤ، قرآن کی آیتیں سناؤ، دینی نصیحت کرو۔ اگر ایسا نہیں بھی ہے نا تو ایک الگ انداز سے بھی کر سکتے ہو جیسا آپ کو سمجھ میں آئے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال واقعہ بیان کر رہا ہوں، اب یہ قرآن حدیث میں واقعہ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ چاہو تو الگ سے بھی کوئی واقعہ جو ہے ان کے سامنے پیش کر سکتے ہو سمجھانے کے لیے۔ جیسے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صاحب کی شادی ایک عالمہ سے ہو گئی، عالمہ مطلب قرآن و حدیث کی جاننے والی۔ اس واقعے سے یہ مت سمجھیے گا کہ عالمہ ایسی ہوتی ہیں، بس صرف سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ جو ہے فَعِزُوهُنَّ نصیحت اس طرح سے بھی کر سکتے ہو۔ تو عالمہ سے شادی ہو گئی، اب عالمہ جب شادی ہو کر کے آئیں تو کہنے لگیں کہ بھئی دیکھو قرآن و حدیث کے اندر ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے جو بات ہے وہ کس کے لیے ہے؟ شوہر نے کہا کہ بھئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اولاد کے لیے۔ تو کہا اب آپ کی یہ والدین ہیں، ہمارے ساس سسر ہیں لیکن آپ کے والدین ہیں، تو اصل خدمت کس کو کرنی چاہیے؟ تو کہا مجھے کرنی چاہیے، میرے ماں باپ۔ تو کہا ہاں دیکھو اگر میں خدمت کروں گی بہو کی حیثیت سے تو بے شک مجھے ثواب ملے گا، لیکن میرے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے، رولز کے مطابق آپ کو خدمت جو ہے کرنی ہے۔ اور اسلاف کے واقعات اب دیکھو تو لوگ جو ہے ایسا ضروری نہیں تھا کہ جوائنٹ فیملی میں رہیں، الگ رہتے تھے، ماں باپ کی خدمت کرتے تھے۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے، آپ کے پاس استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، کہ آپ جو ہے تھوڑی دور پر دوسرا گھر لے لو، میں وہاں پر رہوں گی اور آپ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہنا۔ اب عورت جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہے اس کو بیچارے کو ہے نا نیچے کر رہی ہے، اب وہ بیچارہ کو سمجھ میں نہیں پا رہا کہ کیا کروں، بات صحیح ہے لیکن میں کروں کیا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پھر وہاں جاؤں گا کہ ماں باپ کی خدمت کروں گا کہ کاروبار سنبھالوں گا، کیا کروں گا، پریشان۔ آخر کار جو ہے مطالبہ تو ہو گیا، اب اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے بیگم دیکھوں گا۔ امام صاحب کے پاس پہنچا، عالم صاحب کے پاس، پریشانی رکھا کہ ایسا ہے بیگم قرآن و حدیث سے مجھے مات دے رہی ہیں، اپنا مطلب نکال رہی ہیں قرآن و حدیث سنا کر کے، تو اب میں کیا کروں؟ تو عالم صاحب نے کہا بات تو ان کی سچی ہے۔ تو کہا سچی ہے اور بات کی بات نہیں ہے، حل بتائیے، حل میں کیا کروں؟ تو کہا کہ حل تو ایک ہی ہے، جا کر کے یہی کیجئے۔ بتایا حل اور گئے یہ صاحب شوہر، پہنچے گھر پر، کہا کہ بیگم ٹھیک ہے میں گھر دوسرا لینے کے لیے تیار ہوں، میں ماں باپ کی خدمت آ کر کے کر دیا کروں گا اور آپ وہاں پر رہنا، لیکن اب چونکہ میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ زیادہ وقت اپنے ماں باپ کو دے سکوں، اسی لیے اسلام کے مطابق 4 شادی کر سکتا ہوں میں دوسری شادی کروں گا، ایک بیوی ماں باپ کے پاس رہے گی، خدمت کرے گی اور آپ ادھر رہیں گی، ہے نا۔ تو اس طریقے سے اسلام کے اندر یہ بات تو موجود ہے الحمدللہ، قرآن و حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تب بیوی کہنے لگی آجی چھوڑو جی، جان دو، آپ کے ماں باپ کیا میرے ماں باپ نہیں ہوتے، ہے نا؟ آپ جیسا خدمت کریں گے میں بھی ویسے خدمت کروں گی، ہے نا، مل کر کے دونوں خدمت کریں گے، کہیں کو ادھر ادھر جانا، دوسری جگہ گھر ڈھونڈنا۔ تو کہنے کا مطلب کیا کہ دیکھو پیار سے ایک سمجھانے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ تھپڑ مار کر کے آپ سمجھاؤ، پیار سے اچھے طریقے سے، جو اللہ نے کہا فَعِزُوهُنَّ نصیحت کرو اچھے طریقے سے، تو اچھے طرح سے نصیحت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر کہا وَضْرِبُوا